سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان کی جو مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ، اس کے حوالے سے پہلے تو پرائم منسٹر نے ایک دعوت دی، پیشکش کی، کیبنٹ کی میٹنگ میں بیٹھ کے بات کر دی. اس کے بعد علیمہ خان صاحبہ نے اس پر تنقید کی کہ جو بھی مذاکرات کرے گا وہ غدار ہوگا. ٹھیک، اور جو پی ٹی آئی کے بعض لوگ ہیں انہوں نے اس پر تنقید کی. لیکن ایک فورم بنا ہوا ہے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کے سابق لیڈرز کا، اس میں فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، عمران اسماعیل ہیں. انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی، انہوں نے کہا جی ہم تو چاہتے ہیں، یہ تو بڑی اچھی بات ہے مذاکرات ہو. اچھا، یہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں اس طریقے سے، فارمر سینئر پی ٹی آئی لیڈرز ضرور ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی سے حکومت کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح کرانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ نون لیگ کے حوالے سے کیا اطلاع ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، ہم اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن چونکہ آپ کے پاس اطلاع ہے بڑی اندر کی، میں نے کہا چلیں آپ سے کہانی سنتے ہیں. اوپننگ میں نے دے دی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں اس وقت باقاعدہ طور پہ 2 گروپس ہیں. میں جو ویسے آپ کو سامنے گروپس نظر آ رہے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ان دنوں میں سامنے آئے ہیں. ایک گروپ ہے پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ جیل، اور ایک گروپ باقاعدہ بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کوٹ لکھپت جیل. اب کوٹ لکھپت جیل والا جو گروپ ہے، یہ جن مذاکراتی جو پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں کی آپ نے بات کی، فواد چوئی صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور محمود مولوی صاحب، یہ وہاں پر جا کے ملتے ہیں اس گروپ کے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں سے ایک خط بھی ایک برآمد ہوتا ہے جو وہ اپنے وکیل کے تھرو لکھتے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات کے آگے بڑھنے کا راستہ، جو کہ پی ٹی آئی اڈیالہ گروپ کے اس بنیادی موقف کے خلاف ہے. وہ 5 جو لیڈرز وہاں پر گرفتار ہیں، جی ہاں، ان میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس میں وہ سینیٹر تھے اعجاز چودھری وہ ہیں، اس میں شاہ محمود قریشی ہیں، یہی ہے نا، میاں محمود رشید ہیں، میاں محمود رشید ہے، اور عمر چیمہ جو سابق گورنر رہے ہیں. جی، عمر سرفراز چیمہ. ٹھیک. اچھا، اب یہ گروپ وہاں جاتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے. لاسٹ جو ملاقات ہوتی ہے عمران خان کی بہن عظمیٰ کی، جب باہر آتی ہیں، اس کے بعد جو بات باہر آتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی خان صاحب نے کہہ دیا جی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور جو ہے اسے افریدی جو ہے وہ فرنٹ فٹ سے کھیلے، اور یعنی کہ ایجیٹیشن کی طرف وہ جانا چاہ رہے تھے. اب پاکستان تحریک انصاف کی جو باہر کی پارٹی ہے، جو جس میں چیئرمین بیرسٹر گوہر، جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ، یہ تمام لوگ یہ اپنے طور پہ یہ مذاکرات کے حامی ہیں. ابھی ان کی ایک خفیہ ایک کمیونیکیشن ہوئی ہے، ٹھیک، جو ہمارے ذرائع کے مطابق، اس میں جو آپ اس کو اگرچہ کہ اسپیکر سرکار کی طرف ہی آپ سمجھ لیں، ویسے عام طور پہ تو وہ بیچ کی ایک لنک بنتے ہیں. سردار یا صادق صاحب اور مشیر پرائم منسٹر جو ہیں رانا ثناء اللہ صاحب اور اعظم نذیر طاہر صاحب، ان کے رابطے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے اسد کیسر صاحب نے، بیرسٹر علی ظفر نے اور بیرسٹر گوہر نے، اور کہا کہ جی کو معاملات ہمارے سیٹنگ کرا دیں. یہاں پر ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ مذاکرات تب ہوتے ہیں جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ ہوتا ہے، کہ کچھ لو اور کچھ دو کے معاملات ہوتے ہیں. اس وقت انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس حکومت کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ حکومت کے پاس ان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. لیکن حکومت اس وقت دینا نہیں چاہتی. وہ کیوں نہیں چاہتی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. حکومت نے یہ جو کل پرسوں ان کی آپس میں ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میں حکومت نے کہہ دی بالکل صاف کہ جی عمران خان کی رہائی پہ کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی مقدمات کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی، ان کی شفٹنگ کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوگی. اس کے علاوہ آپ بیٹھے بات کر لیں. شفٹنگ کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی، شفٹنگ کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی. کسی قسم کا مذاکرات کس لیے ہو رہے ہیں؟ یہی میں وہ نقطہ ہے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذاکرات پھر کس بات پہ ہو رہے ہیں. جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت اسپیشلی جو ان کی پارلیمانی گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ابھی ہم کدھر جائیں، ہمارے لیے تو ہم تو دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، ہم تو ایم کیو ایم لندن بننے جا رہے ہیں. اگر عمران خان صاحب کا یہی رویہ رہا، وہ ٹھیک ہے پبلکلی یہ بات نہیں کرتے. ہاکش جو گروپ ہے وہاں پہ ایک اور خفیہ میٹنگ ہوئی جو پی ٹی آئی کی اپنی انٹرنل ہوئی، اس کے اندر بھی یہ بات کی گئی، اور اس میں جو اس کی مخالفت کی اس پوائنٹ آف ویو کی، وہ کی علیمہ خان گروپ نے اور سہیل افریدی گروپ نے. وہ مزاحمت کے حامی ہیں، جبکہ باقی جو تقریباً آپ ابو 80% جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ طریقہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے.
ابھی معاملہ عمران خان کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو ایک اپنی معلومات کی بنیاد پہ بھی کہہ سکتا ہوں اور اللہ واقعات بھی بتاتے ہیں کہ عمران خان از ڈن. عمران خان کے لیے نہ تو اب جو ہمارے آپ اس کو ہائیبرڈ رجیم جو کہہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں، ہائیبرڈ رجیم کے پاس عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے. نہ وہ عمران خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کو کوئی ریلیف دینا چاہتے ہیں، نہ وہ ان کے اوپر زیادہ توجہ دینا چاہتے ہیں. اور مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف بیٹھ کر عمران خان کو نہ تو کوئی ریلیف دے سکتی ہے نہ وہ دے گی. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے آفر کی مذاکرات کی، یہ اسٹیبلشمنٹ سے پوچھے بغیر کی؟ یہ آفر جو انہوں نے کی وہ اسٹیبلشمنٹ کو، ایک چیز تو ان کے درمیان کلیئر ہے نا کہ عمران خان کے لیے کچھ نہیں ہے. تو عمران خان کو اگر نکال کر جو مرضی کرتے رہیں اس پہ اسٹیبلشمنٹ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے. کیونکہ جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے جو بات کی اور آپ کی بات اس میں کنیکٹ کرتی ہے کہ انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کو، اپوزیشن کو دیتا ہوں، انہوں نے عمران خان کا نام نہیں لیا. جی. تو یہ بات تو آپ کی اس اعتبار سے دوسری بات کہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے پہلے کہ جی محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہیں وہ بات کریں گے، لیکن علیمہ خان نے فوراً کنٹراڈکٹ کیا، اس نے کہا جی نہیں کریں گے، کوئی بات نہیں ہوگی. نہیں تو گورنمنٹ محمود اچکزئی پہ راضی ہے؟ گورنمنٹ بالکل بھی راضی نہیں ہے. جو ابھی میں آپ خبر آگے چلا رہا تھا کہ جب وہ ان کی آپس میں ملاقات ہوئی نا، یہ سردار یا صادق رانا سنال وغیرہ کی، اسد کیسر اور بیرسٹر گور وغیرہ سے، تو اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ بطور پارٹی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کچھ سیاست کا رستہ کھلے تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو محمود اچکزئی سے ہٹنا ہوگا. محمود اچکزئی ہمارے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کو اوپن سٹانس ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک تو ان کو آپ سائڈ پہ کریں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس سسٹم کو مانیں گے. یہ جو ایک تکرار چل رہی ہے جی فارم 47 یہ آپ کام ختم کریں گے تب آپ کی پارٹی آئندہ مستقبل کے منظرنامے میں ایگزسٹ کرے گی، لیکن وہ بھی بغیر عمران کے. کسی نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی اس کے اندر. اور یہ جو آپ کو یاد ہوگا جو علی امین گنڈاپور جو اپنی آخری گفتگو کر رہے تھے اور علیمہ خان پہ الزامات لگا رہے تھے کہ جی یہ تو ایم آئی کی ایجنٹ ہیں اور یہ دیکھیں ان کے بیٹے چھوٹ جاتے ہیں یہ وہ، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت عملی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو ٹیک اوور کر لیا ہے وہ علیمہ خان نے کر لیا ہے، اور پیچھے بیک اپ کے طور پہ موجود ہیں شاہ محمود قریشی اور کوٹ لکھپت گروپ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے ساتھ کوٹ لکھپت گروپ ہے؟ نہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان دونوں کے پیچھے سے جو ڈوریاں لائی جا رہی ہیں وہ پارٹی ایک ہی ہے. اچھا، علیمہ خان کے پیچھے سے بھی؟ علیمہ خان کے پیچھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان کے پیچھے سے بھی. علیمہ خان کو آپ دیکھیں نا کیسے کیسے ریلیف نہیں ملے. وہ بات بڑی سمپل سی ہے کہ جس بندے نے وہ پتلون لہرا دی اس کو تو ملٹری کورٹ سے سزا ہو گئی، اور جس بندے نے وہ پتلون لا کے اس کو پکڑائی اس کو جناب چند دنوں میں ضمانت مل گئی. مڑ کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، اس کو تو 2-2.5 سال کسی نے گرفتار بھی نہیں کیا. تو یہ جو رعایتیں ہیں یہ رعایتیں یہاں پہ تو کوئی فری لنچ تو نہیں ہوتا اس دنیا میں. اچھا، یہ بڑی ویسے انٹرسٹنگ ہے، لیکن میں راجہ صاحب آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات ضرور لگتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان ٹویٹ کرتے ہیں یا عمران خان کی ٹویٹ کے اوپر باہر جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز بنتے ہیں، تو اس کا اسٹیبلشمنٹ کو فرق پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں فرق پڑتا. آپ دیکھیں نا کہ امریکی کانگریس سے قرارداد منظور ہو گئی، اس سب کے پیچھے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں مثال کے طور پہ زلفی بخاری، وہ بڑی پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، ٹریول بھی کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی کچھ لوگ تو وہ ہے نا جو اسلام سے پیسے کما رہے ہیں، وہ نہیں. کچھ ذرا یہ کام تو ہو رہا ہے کہ امریکی میڈیا میں ایک لفظ نہیں ہے لیکن کانگریس سے قرارداد منظور ہوگی. ابھی یو این کی ہیومن رائٹس سے آئی ایک اسٹیٹمنٹ آئی یا ایمنیسٹی سے آئی، تو وہ گورنمنٹ کو تو ڈیمیج ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ڈیمیج نہیں ہوتا. ایسا ہے کہ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو وہ ایم کہوں کہ جنت میں رہتا نہیں ہے بلکہ الٹا لٹکا ہوا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پوری حمایت عمران خان کے لیے ہے، ان کے لیے ہمدردیاں میں ان کی ہیں. پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی نہیں، ٹرمپ تو ان کی حمایت میں نہیں ہے، نہ ہی ایم بی ایس ان کی حمایت میں. ٹرمپ بھی تو اس طرح سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بندہ بھی تو نہیں ہے نا. یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ تو اپنے مزاج کا ایک آدمی ہے. آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ تو اس کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، تو وہ جو ہے وہ ان کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پورا ایک ان کو فرانس بھی ہے انٹرنیشنل لیول سے، ہر لیول سے. لیکن یہاں پر کیا ہے، یہاں پہ کچھ سوالات ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف
موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ آنسر از نو. کیا ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے؟ آنسر از نو. جب سے افغانی نہیں میرا تھوڑا سا آپ سے اختلاف ہے. دیکھیں ان کی اس وقت تک اسٹریٹ کہا جاتا ہے نا برگر بچے ہیں, دیکھیں انہوں نے کتنا ریلیاں کر لی, کتنے انہوں نے وہ دھرنے دے لیے, کتنے انہوں نے وہ جلوس نکال لیے. تو کیا ہوا کہ جب افغانی یہاں سے چلے گئے, جب افغانی یہاں سے گئے تب سے بالکل فارغ ہو گئے. مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح جب یہ 3-4 دفعہ انہوں نے اسلام آباد مارچ کیا, کبھی گنڈا پور نے, کبھی کسی نے, کبھی بشرا بی بی نے, تو یہاں پر ایجنسی والے لسٹیں بنا کے بیٹھے ہوتے تھے کہ کن کن آبادی میں افغانی رہتے ہیں, ہم نے ان کے اوپر نظر رکھنی ہے, کیونکہ وہ آپ کو کرائے پر دستیاب ہو جاتے تھے. جب سے وہ گئے ہیں اس کے بعد سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک بھی پبلک ریلی نکالنے کی کوشش بھی نہیں کی. چلیے خیر, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے آسپیکٹ دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ تو یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب افغانیوں کے خراج کے خلاف ہیں. یہ بھی دیکھیں کہ وہ اندر سے بیٹھ کے ان کو کیا پرابلم ہے کہ افغانیوں کے حق میں بات کرتے ہیں کہ ان کو مت نکالا جائے, کیوں نکالا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بیسکلی ان کا سپورٹ بیس تھا.